یہ نامعلوم سن، نامعلوم زمانے اور نامعلوم وقتوں کی بات ہے۔ ہماری یہ زمین ایک ویرانہ تھی، سنسان اور تاریک ویرانہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے روشنی پیدا ہوئی اور تاریکی کا وجود اس سے الگ ہو گیا۔ اس طرح دن اور رات پیدا ہوئے، صبحوں اور شاموں کی حد بندی ہوئی اور ستارے اور سیارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، زمین کے سینے پر بلند و بالا پہاڑ کھڑے کیے۔ اس طرح اس زمین کی پیدائش اور آرائش میں 4 دن لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر کی طرف توجہ فرمائی، یہ دھواں تھا۔ زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ انہوں نے زبان حال سے عرض کی، اے اللہ، ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر وہ عرش پر بیٹھا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو حکم کا پابند کر دیا، ہر ایک مقررہ مدار میں رواں ہے۔ پھر فرشتوں کو وجود بخشا جو حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے نام کی پاکی بیان کرتے ہیں اور بڑے خلوص سے عبادت کا فرض بجا لاتے ہیں۔ اب زمین و آسمان سج چکے تھے، کائنات ترتیب پا چکی تھی۔ وسیع و عریض آسمان پر کروڑوں نوری فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد میں مصروف تھے، لیکن اس وحدہ لا شریک کی قدرت کسی چیز کی کمی محسوس کر رہی تھی۔ ابھی اس کا کام ادھورا تھا، ابھی اس کا شاہکار اپنے کمال کو نہیں پہنچا تھا۔ ابھی ایک ایسی ہستی کو وجود میں لانا چاہتا تھا جو لاچاری اور اختیار کا حسین نمونہ ہو، اور جو اس کائنات کی افضل ترین مخلوق سمجھی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، ان کے پتلے میں روح ڈالی۔ حضرت آدم علیہ السلام روح کے پتلے میں جاتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ چیزوں کے نام پوچھے۔ فرشتوں نے متفقہ طور پر اپنی لا علمی اور عاجزی کا اظہار کر دیا تو رب جلیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم ملتے ہی ان تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر نائب بنانے پر فرشتوں کو حیرانی ہوئی تھی اور انہوں نے اللہ رب العزت کی اس تخلیق پر اعتراضات کیے تھے، اس لیے خدائے واحد نے حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی و فضیلت فرشتوں پر ثابت کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن کو کچھ خاص چیزوں کے ناموں کا علم عنایت کیا اور فرشتوں کو دکھا دیا کہ یہ خاکی پتلا ہونے کے باوجود علم اور مرتبے میں ان سے بہتر ہے۔ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی اور فضیلت کے اظہار کا پہلا طریقہ تھا، مگر اللہ رب العزت نے ایک دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا۔ تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی اور قطاروں کی قطاریں سونے کے تخت پر بیٹھے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں جھک گئیں۔ کچھ دیر کے بعد فرشتوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے سر اٹھانے کا حکم ہوا۔ انہوں نے سجدہ ختم کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عزازیل یعنی کہ ابلیس نے اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ وہ بڑی ڈھٹائی سے گردن اکڑائے کھڑا تھا۔ اللہ رب العزت کو عزازیل کی یہ حرکت سخت ناپسند ہوئی اور اسے پہلی بار ابلیس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابلیس، کس چیز نے باز رکھا تمہیں اس کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے پیدا کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو اس سے عالی مرتبہ خیال کرتا ہے؟ وہ گستاخ بولا، میں بہتر ہوں اس سے، تو نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے اور پیدا کیا ہے اسے گارے سے۔ بدبخت نے اپنی سرکشی کا کھلم کھلا اظہار کر دیا۔ وہ بہتان تراشی اور مخالفت پر اتر آیا۔ اس ظالم نے اطاعت الہی کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور تکبر و غرور کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام دست قدرت کی تخلیق تھے۔ اس طرح ابلیس کافروں کی جماعت میں شمار ہونے لگا۔ تمام فرشتے ابلیس ملعون کی یہ باتیں سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال اور غضب کا تصور ان کے جسموں پر کپ کپی طاری کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ عزازیل نے خود کو ہلاکت میں ڈالا ہے، اس کے بارے میں نہایت سخت فیصلہ ہونے والا ہے۔ ابلیس مردود اپنے اندر کی آگ اگل کر خاموش کھڑا تھا۔ آخر اللہ رب العزت کی صدائے جلیل آسمانوں پر گونجی، اور بے شک تجھ پر میری لعنت برسے گی قیامت تک۔ ابلیس کی ہٹ درمی عروج پر تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک شیطان بن چکا تھا۔ خدا کا غضب دیکھ کر بھی اس مردود کی گردن نہ جھکی۔ وہ کسی پشیمانی کے بغیر ڈٹا کھڑا رہا اور کہنے لگا، الہی، اتنی کڑی سزا کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، تیری نافرمانی کی وجہ سے۔ ابلیس کہنے لگا، تو میرے رب، مجھے مہلت دیجیے روز حشر تک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جواب ملا، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔
یہ مہلت مقرر وقت کے دن تک ہے۔ جب ابلیس کی دعا منظور ہو گئی اور اس کی خواہش کے مطابق قیامت تک کے لیے اسے مہلت مل گئی تو اس نے کہا، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، بہکانے کے لیے ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے، اور تو نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ اللہ رب العزت نے ابلیس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اس کی حسرتوں کو طول دے دیا کہ اپنے اختیار کردہ راستوں پر چلتا جا اور شر و فساد کی روش میں بڑھتا جا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور تیرے سب فرما برداروں سے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، اس کی فضیلت کا اعتراف کیا اور اقرار کر لیا کہ آدم مقام و مرتبہ میں ان سے بہتر ہے اور بارگاہ الہی میں ان سے زیادہ قربت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، ان کے دل میں نور عرفان بھر دیا اور پوری کائنات کی تمام اشیاء کے نام انہیں سکھا دیے۔ پھر فرشتوں سے دریافت فرمایا اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا، بتاؤ تو مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، تاکہ ان پر یہ حقیقت ظاہر ہو جائے کہ وہ علم کے میدان میں بھی حضرت آدم علیہ السلام سے پیچھے ہیں، اور اس علمی برتری کی وجہ سے وہ خود نہیں بلکہ آدم زمین کی خلافت کا زیادہ مستحق ہے، اور ان کی خلافت کا انکار بلا وجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی نئی زندگی شروع ہوئی۔ وہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھانے لگے، جہاں چاہتے جاتے، جو پسند ہوتا کھاتے، جب چاہتے آرام کرتے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے، ان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے، اس کے سوا انہیں کوئی کام نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا، ابلیس مردود جس نے تمہیں سجدہ نہیں کیا تھا، وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تم اس سے بچ کر رہنا، کہیں اس کے فریب میں نہ آ جانا۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن پر نقش ہو چکی تھی، اور وہ ابلیس کی طرف سے خبردار، چوکنا اور ہوشیار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس درخت کے قریب نہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا جس سے اللہ رب العزت نے انہیں منع فرمایا تھا۔ یہ ایک نہایت خوشنما درخت تھا۔ اس کا پھل دیکھ کر اکثر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے دل میں تجسس جاگتا، مگر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق وہ اس درخت کے قریب نہ جاتے۔ ایک عرصہ اسی طرح گزر گیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام شیطان مردود کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے، لیکن وہ مردود ان کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ جنت میں داخل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو گمراہ کرے۔ ایک عرصہ تک وہ ان تک پہنچنے کی کوشش میں لگا رہا، آخر اسے کامیابی ہو ہی گئی، اس نے جنت تک رسائی حاصل کر ہی لی، مگر جنت کے تمام دروازے بند دیکھ کر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس دوران اس کی ملاقات ایک مور سے ہوئی۔ وہ مردود اس مور سے کہنے لگا، کسی طرح مجھے جنت کے اندر لے جاؤ۔ مور نے انکار کر دیا، مگر ایک سانپ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور شیطان مردود کو اپنے منہ میں بٹھا کر جنت کے اندر لے گیا۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام تنہا جنت کے ایک گوشہ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں انہیں ایک طرف سے شور و غل کی آواز سنائی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سے حور و غلمان ایک جگہ جمع ہیں۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئیں اور سوچنے لگیں، دیکھو تو وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اس مقام پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص بڑی درد مندی سے رو رہا ہے۔ یہ بوڑھا شخص اصل میں شیطان تھا۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام نے دیکھا وہ بوڑھا شخص اس درخت کے قریب کھڑا تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو منع کر رکھا تھا۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، تو کیوں رو رہا ہے؟ شیطان مردود نے کہا، اے حوا، مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ جلد ہی تم اور آدم دونوں مر جاؤ گے۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام نے بے قرار ہو کر پوچھا، اے عقل مند شخص، اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ شیطان مردود نے کہا، اے حوا، اگر تم اس درخت کے پھل کھا لو تو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جنت میں نعمتوں کے مزے لوٹو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے تمہیں منع اس لیے کیا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ کی زندگی نہ پا جاؤ۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام پر شیطان مردود کے اس واویلے کا گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے درخت سے 3 پھل توڑے
اور جا کر ساری بات حضرت آدم علیہ السلام کو بتائی اور کہنے لگی، ایک پھل میں کھا لیتی ہوں اور 2 پھل تم کھا لو، تاکہ موت ہم دونوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے اور ہم موت کی فکر سے آزاد ہو کر ہمیشہ سکون کی زندگی گزار سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی شیطان مردود کے اس بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے شجر ممنوعہ کے پھل حضرت اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ مل کر کھائے۔ پھلوں کا کھانا تھا کہ ان کے سروں پر موجود فضیلت کے زرعی تاج اتر گئے اور ان کے جسم کے پوشیدہ حصے ان پر ظاہر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے اور درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے ستر چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس شرمندگی کے احساس نے انہیں پریشان کر دیا۔ وہ درختوں میں بھاگ رہے تھے اور ایک دوسرے سے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کیفیت اس ندامت اور پریشانی کا اظہار تھی جو حکم کی نافرمانی کے بعد ان دونوں پر ظاہر ہوئی۔ وہی جنت تھی، وہی اس کے سبزہ زار اور وہی خوبصورت اونچے نیچے راستے تھے، مگر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہ رہے تھے۔ اب وہ خدا کے محبوب نہیں، اس کی درگاہ کے سزا پانے والے تھے، اور یہ بات اہل بہشت بھی جانتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے لیے افسوس تھا، مگر وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ یہ دونوں اللہ رب العزت کی سزا سے بچ نہ پائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے ابلیس نے جو کہانی شروع کی تھی وہ ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ عرش معلیٰ سے اللہ رب العزت نے کئی بار حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا، مگر شرمندگی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے جواب نہ بن پڑا۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پر ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا، اے آدم، آپ کا رب آپ کو پکارتا ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی صدا کا جواب دیا، اے رب العزت، ہم تیرے گناہ گار تجھ سے شرمندہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، کیا میں نے تجھے اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بے شک اے رب، تو نے کہا تھا، تو نے ہمیں آگاہ کر دیا تھا، بے شک ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اے رب رحیم، اگر تو نے ہمارا یہ قصور معاف نہ کیا تو ہمارا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ اے قادر مطلق، ہم پر کرم فرما۔ بارگاہ اللہ رب العزت سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے لیے یہ حکم ہوا، تم دونوں اب یہاں سے نکل چلو۔ زمین پر ایک دوسری طرح کی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور وہیں رہ کر ایک مخصوص عرصے تک تمہیں فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تمہیں اب اس زمین پر زندہ رہنا ہے، وہیں مرنا ہے اور دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے چہروں پر مایوسی نے ڈیرے ڈال لیے۔ وہ جنت کے حسین نظاروں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ انہی ندی نالوں میں، انہی باغات اور سبزہ زاروں میں انہوں نے زندگی بسر کی تھی، اور انہی فضاؤں میں ان کی حمد و ثنا گونج رہی تھی۔ یہ جنت ان کی ناقابل فراموش یادوں کی جنت تھی، اور اب وہ اس جنت سے بچھڑ رہے تھے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو آسمانوں سے زمین پر پہنچا دیا۔ ان دونوں کے علاوہ مور، سانپ اور شیطان کو بھی زمین پر پھینک دیا گیا۔ جنت سے جدائی اور اپنے مالک خالق کی ناراضگی کا غم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ رہا تھا۔ وہ گریہ زاری کر رہے تھے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اللہ رب العزت سے معافی اور رحم مانگ رہے تھے، مگر مشیت الہی کو یہی منظور تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام زمین پر پہنچیں، وہاں بسیرا کریں اور ان سے ایک نئی دنیا کی تخلیق ہو۔ ان دونوں کو زمین پر بھیجنے میں اس علیم الحکیم کی ہزاروں حکمتیں اور دانائیاں پوشیدہ تھیں، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی دعاؤں کو فوری طور پر قبولیت حاصل نہ ہوئی۔ وہ اپنے گناہ پر شرمسار ایک مدت تک زمین پر مارے مارے پھرتے رہے اور اپنے لیے بخشش طلب کرتے رہے۔ آخر مدت بعد اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا اور وہ زمین پر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو علوم ظاہر ہوئے وہ علم طب، علم الحساب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بعض روایات میں 120 اور بعض میں 40 تھی۔ ان میں نصف لڑکے اور نصف لڑکیاں تھیں۔ اس اولاد میں حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش حابیل کے قتل کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس کے 130 سال بعد ہیوت پیدا ہوئے
حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک ان کی نسل سے موجودہ زندہ افراد کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے تمام بیٹے سوائے حابیل کے زندہ تھے۔ روایت ہے کہ تمام بیٹوں نے اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کیا، ہم کچھ اثاثہ چاہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اپنا روزگار قائم کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کچھ سونا اور چاندی لے کر اترے۔ اولاد آدم نے ان چیزوں کو ناکافی جانا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، زمین کا سینہ ایسی دھاتوں سے بھرا ہوا ہے، ان گنت خزانے یہاں دفن ہیں، جاؤ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اپنا رزق تلاش کرو۔ جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اپنی اولاد سے فرمایا، قریب ہے کہ میں دنیا سے کوچ کر جاؤں، میرا قائم مقام میرا بیٹا شیس ہوگا، تم سب اس کی فرما برداری کرنا۔ سب نے اقرار کیا، ہم شیس کو اپنا سربراہ تسلیم کریں گے اور اس کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اطمینان سے ایک گہری سانس لی اور کہا، مجھے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے کفن لے کر آئے۔ آپ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ اور تمام بیٹیاں بھی شریک تھیں۔ تدفین کے بعد 2 برس تک آل آدم حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر موجود رہی۔ پھر سب اپنے اپنے علاقوں کو روانہ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی تدفین کوہ سرندیپ میں ہوئی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے بعد اترے تھے۔ ان کے قدم کا نشان اب بھی اس پہاڑ پر موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی مقام پر قبول ہوئی تھی۔ ایک زمانے تک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی قبریں کوہ سرندیپ پر موجود رہیں، یہاں تک کہ طوفان نوح آیا۔ اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے اجسام مبارک کشتی میں رکھے، پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو بیت المقدس میں دفن کیا۔